اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے 25واں عام اتوار ہے۔ تو آئیے ہم اس عام اتوار کو دیکھیں کہ یسوع نے کس طرح اسے ایک بہت ہی خاص اتوار بنایا ہے، اور یہ ہر عام اتوار کے ساتھ یسوع یہی سلوک کرتا ہے۔ اور آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ عام اتوار کس طرح ایک خاص اتوار میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ حوالے دیکھیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب 12ویں آیت اور پھر 17ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک۔ زبور 53 اور دوسری تلاوت ہے یعقوب کا خط، تیسرا باب 16ویں آیت سے لے کے چوتھے باب کی تیسری آیت تک، اور انجیل جلیل ہے مقدس مرکز کے مطابق اس کا 9واں باب 30ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ یہ 37ویں آیت ہے لیکن ہم 36ویں آیت تک پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم انجیل پڑھیں، پھر میں آپ کو کچھ اور باتیں آج بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی خاص طور پہ یہ حکمت کی کتاب کے حوالے سے۔ تو آج کی انجیل 9واں باب مرکز کا، اس کی 37ویں آیت سے 30ویں آیت سے 36ویں آیت تک۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، تو ابھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے، مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے، مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیے، میں انجیل پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا، میں اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حکمت کی کتاب اصل میں جو ہماری کیتھولک بائبل ہے، اس میں 7 کتابیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں پروٹسٹنٹ بائبل سے۔ اور یہ جو 7 کتابیں زیادہ ہیں، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے پکڑ کے ان کو ان میں شامل کر دیا ہے، بلکہ علماء نے یہ الیگزینڈریا میں، سکندریہ ہی میں، اور اس کے بعد کے جو روم کی جو مجلس تھی، اس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھی، لیکن وہ بہت دیر بعد ان کو بائبل میں شامل کیا گیا۔ اور ان میں سے ایک کتاب جو ہے یہ حکمت کی کتاب ہے۔
اور یہ حکمت کی کتاب اس قدر خوبصورت کتاب ہے، یہ سلیمان بادشاہ سے منسوب کی گئی ہے، یہ اس نے لکھی ہے۔ اور یہ ہم نہیں، یہ سارے مفسرین کہتے ہیں جو تفسیریں کرتے ہیں بائبل کی، جنہوں نے بائبل کی تالیف کی ہے، اس کو کیسے انہوں نے اکٹھا کر کے اس کو آ، بنایا ہے، تو یہ ان کا کہا ہے اور ہم ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ دنیا مانتی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے حکمت کی، یہ میں اس لیے مجھے بہت پسند ہے، اور یہ سچ مچ حکمت ہی لگتی ہے۔ اور آج کی جو تلاوت ہے نا حکمت کی، یہ جو پہلے باب کی، آپ کو حیرت ہوگی، یہ تقریباً 200 سال یسوع سے پہلے، 200 سال سے 50 سال یسوع کے زمانے، اس کے درمیان لکھی گئی ہے۔ اور دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے یسوع کے قریب کی باتیں ہیں جو کہ وہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ پہلی تلاوت جو ہے میں یہ سناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اس کو۔ اور اس میں یوں ہے کہ پہلے باب کی 12ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ہم پہ گراں ہے وہ، اور آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے اور وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے، اور شریعت کے عدول کے لیے ہمیں سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس آؤ دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اگر راست کار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑائے گا۔ پس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں، اور ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی۔ دیکھیں کتنی صاف صاف یہ یسوع کی اذیت کے بارے میں، یسوع کی اذیت کا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ سینکڑوں سال پہلے یہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ بڑی مستند تو ہے یہ، لیکن اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی بڑا بہت ہی حقیقت کے قریب ہے۔ اور اس میں یہ تلاوت جو آج کی پہلی تلاوت، یہ اس لیے بھی لی گئی ہے کہ یسوع آج جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور جب وہ ان کو لے کے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ تو وہ پھر ان سے اپنی اذیت کی دوسری پیشن گوئی کرتا ہے، اور یسوع بتاتا ہے وہی بات جو اس نے پہلی میں کہی تھی کہ میں بزرگوں اور فقی فریسیوں کے حوالے کیا جاؤں گا اور وہ مجھے قتل کریں گے، میں پھر تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، لیکن وہ فقی فریسی بول رہے ہیں کہ ہم اس کو پکڑ کے ایسے کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کیا کرتا ہے، اور یسوع یہاں خود بتا رہا ہے کہ یہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کیسے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کس طرح ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بالکل نیا عہد نامہ جو ہے وہ تصدیق ہے پرانے عہد نامے کی، اور پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد نامے کی پیشن گوئیاں ہیں۔ ساری اس کی باتیں جو ہیں وہ اس میں پہلے سے لکھی ہیں۔ اب یسوع یہاں آئیے ہم اپنی اب انجیل پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو اپنی تکلیفوں کی، مرنے کی اور جی اٹھنے کی بات کرتا ہے۔ بڑا عجیب ہے کہ وہ یہ سنتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی سنا، لیکن لگتا ہے انہوں نے دھیان نہیں دیا، اور یسوع کو پھر صلیب کے حوالے سے ان کو بڑی گہری باتیں بتائیں کہ اپنی صلیب اٹھا لینا۔ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب جب دوسری بار اس نے کہا، اب تو بالکل عجیب تھا کہ جب وہ چلے آ رہے تھے رستے میں تو وہ کچھ بحث کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ وہ جو بحث تھی اس کا نچوڑ کیا تھا؟
اس کا نچوڑ یہ تھا کہ جب خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، جو کہ ان کو یقین تھا کہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت قائم ہوگی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہمارا کیا عہدہ ہوگا، سب سے بڑا ہم میں سے کون ہوگا؟ وہ اس بادشاہت کا تصور جو یسوع ان کو بتانا چاہتا تھا، وہ ابھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ان کو یسوع کی اذیت کا احساس نہیں تھا۔ اس کو وہ سمجھ نہیں، وہ یہ تو جانتے تھے ہاں یسوع مرے گا، وہ پھر جی اٹھے گا، کیونکہ قیامت کو تو سبھی جی اٹھیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور اس کی جو بادشاہت جس کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ ان کو یہی تھا کہ وہ ان کو رومیوں سے نجات دلائے گا، اور تمام دنیا میں ان کی حکومت ہوگی، سب کو ان کو فتح کر لینا ہے، اور بس یسوع کا جھنڈا گاڑ دیا جانا ہے، اور یہ جو شاگرد ہیں اس کے منسٹرز ہوں گے، اس کی اپنی کیبنٹ ہوگی، اور پتہ نہیں یہ کیبنٹ ہوگی کہ یہ بھی کہیں کے گورنر ہوں گے، کچھ اس طرح کی باتیں یہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے۔ تبھی تو وہ یسوع سے کہتے تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم میں بڑا کون ہے؟ یسوع تو جانتا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن وہ ڈرتے، کہتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو تم مرنے کی بات کرتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسی ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن جو اس کی گہرائی اور سچائی تھی وہ اس کو ابھی تک نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو یسوع نے جب اس بچے کو کھڑا کیا، کہا کہ اگر جو تم میں سے بڑا ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو، جو پہلا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو آخری کرے، اور وہ بچے کو اس نے اٹھا کے درمیان میں رکھا۔ دیکھیں یسوع جب آیا ہے، اس کی بادشاہت جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بادشاہت جو تھی وہ انسان کے دلوں کو تبدیل کرنے کی بادشاہت تھی۔ وہ کوئی زمینی بادشاہت ایسے نہیں تھی، کوئی اس کی حدود ہیں یا اس کے اس طرح کا اس کی فوج ہے اور اس کی کوئی انتظامیہ ہے، ایسی اس کی فوج جو کچھ بھی ہے وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دل تبدیل کرنے کی میں نے پہلے بھی آپ سے آ، ذکر کیا تھا کہ اپنے دل کا دھیان رکھنا، یہ دل بڑی زبردست چیز ہے، اور یسوع جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ جب تک دل تبدیل نہیں ہوتے دنیا میں اس کی بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حزقیل نبی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ، اور یہ وہ لکھ رہا ہے، یہ خدا نے اس کو کہا ہے کہنے کے لیے، وہ لکھ رہا ہے، اور میں تمہیں ایک نیا دل بخش دوں گا اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈالوں گا، اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا، اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا، اور تمہارے باطن میں اپنی روح ڈال دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تم میرے قوانین پر چلو گے اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے ان پر عمل کرو گے۔ دیکھیں یہ جو خدا کی بادشاہت ہے نا، یہ دلوں کی تبدیلی کی بادشاہت ہے۔ خدا دلوں پہ راج کرتا ہے۔ وہ دیکھیں حزقیل کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے یہ جو پتھر کے دل ہے نکال کے ان میں گوشت کا دل، وہ دل جو رحم رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جو احساس رکھتا ہے، وہ دل میں ڈالوں گا، اور اپنی روح جو ہے وہ تم پہ ڈھیلوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایک تو دل بدلنا، پھر روح، اور یہ خدا کی بات ہے۔ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح کا قیام ممکن ہی نہیں ہے جب تک ایسے دل اور ایسی روح نہیں ہے۔ رسولوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو روح القدس کے نزول کے بعد، یسوع کے صلیب پہ جب وہ پوری اذیت سے گزرا، اس سفر میں سے وہ گزرا، اس کو دیکھنے کے بعد یہ ان کو سمجھ آئی۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا اور ہم نے سمجھا۔ یہ بیچارے رسول، ایک تو وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور وہ بس رومیوں کے ہاتھوں پٹے ہوئے تھے۔ وہ تو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت نبوتوں کے مطابق، شریعت وہ پیشن گوئیوں کے مطابق وہی زمانہ تھا جب نجات دہندہ نے آنا تھا، اور ان کے لیے نجات کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کو رومیوں سے نجات ملے گی، اور اس لیے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یسوع دلوں میں حکومت قائم کرنے آئے، اور جب
تک دنیا میں انسانوں کے دل نہیں بدلے جاتے، جب تک ان دلوں میں انصاف، محبت، آزادی، صلح نہیں آتی، جب تک وہ دل نرم نہیں ہوتے، جب تک وہ دل احساس نہیں رکھتے، خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوگی۔ دعائیں کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے شاید کچھ اثر ہوتا ہوگا، لیکن دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو مارنا، وہ جو سلیب اٹھانا جو ہے نا، وہ سلیب اٹھانا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ اور یہ پیار جو ہے یہ صرف دل سے نکلتا ہے، ہاتھوں سے نہیں نکلتا، نہ آنکھوں سے نکلتا ہے، نہ باتوں سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے۔ اور دل آپ کو بتاتا ہے ہمدردی کیا ہے، احساس کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ یسوع بتانا چاہتا ہے، اور یہی کہ جو اپنے آپ کو واقعی خادم جب تک نہیں بناتا، وہ اس کا دل، اس کا مطلب ہے کہ نرم نہیں ہے۔ ہماری جماعتوں میں، ہمارے ہماری کمیونٹی میں، ہمارے مذہبی رہنماؤں میں بھی وہ چیز ابھی تک، مطلب بہت جگہوں پہ دل ایسے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے چھوٹا کریں۔ وہ تو یہ او میں، او او، اور یہ جو میں اور او جو ہے نا، یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس نے خدا کی بادشاہت کو، ہم نے کتنے خوبصورت گرجے بنائے ہیں، کتنے خوبصورت گیت بنائے ہیں، کتنی خوبصورت دعائیں ہم پڑھتے ہیں، وہ کیوں اثر نہیں کرتی؟ ہماری کیوں کمیونٹی جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہی ہے کہ ہمارے دل ابھی تک وہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے، یسوع چاہتا ہے۔ میں دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ بچے نے تو دے دی روٹیاں، میں دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اور وہ دل کہاں سے لاؤں کہ میں اپنا آپ بھول کے دوسرے کا احساس کروں؟ یسوع بار بار ہمیں یہی باتیں دل بتاتا ہے، یہی وہ شاگردوں کو یہی چھپ چھپ کے وہ تعلیم دیتا تھا، یہی چیز وہ ان کو بتاتا تھا۔ اور جب ان شاگردوں کو وہ سمجھ آئی، جب انہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے سر کٹوائے، اپنا جسم انہوں نے شیروں کے آگے ڈال دیا، آپ دیکھ لیں کہ کلیسیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جو روح تھی وہ کہیں پھر مدھم پڑ گئی، اور آج دولت اور شان و شوکت نے اس روح کو، میں کیا کہوں کہ کیا کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہے کوئی ایسی بات جس سے وہ روح ہم سے الگ ہو گئی ہے، جس سے وہ ہمارے گوشت کے دل جو تھے پھر پتھر کے دل ہو گئے۔ اور ہم آج کل اب جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں یسوع جب آتا ہے تو یہ باتیں بتاتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو، ہم نے اپنے دل شاید سخت کر لی ہیں، ہم نے شاید خدا کی روح کو ہم اپنے سے الگ کر لیا ہے۔ تو آئیں ہم واپس چلتے ہیں، آئیں ہم اپنے دلوں کو پھر گوشت کا دل بناتے ہیں، تاکہ وہ ہمارا خدا ہو اور ہم اس کی امت ہوں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔